صفحہ 71 آخری پیرا، ان الاجماع منه ما هو قطعی ومنه ما هو ظنی۔ اجماع جو ہوتا ہے اس میں وہ اجماع بھی ہوتا ہے جس کو ہم قطعی کہتے ہیں، اور اجماع بھی ایک ایسا ہوتا ہے جو ظنی ہوتا ہے۔ یعنی اجماع کے وہ مسائل جو نہایت معلوم ہے علماء کے ہاں، اسی کو ہم اجماع قطعی کہتے ہیں، اور فی الحقیقت جو حجت ہے وہ اجماع یہ قطعی ہی ہے، جس میں مطلب ہے کہ یہ بالکل ناممکنات میں مان لیا گیا ہے کہ اس سے ہٹ کر کبھی بھی امت کے ہاں کوئی رائے ہو۔ اچھا، البتہ یہ ہے کہ اجماع کا آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک خاصا بڑا حصہ ایسا ہے کہ بہت سارے علماء فقہا آپ کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس پر اجماع ہے۔ اچھا، اس پر اجماع ہے سے مراد یہ ہے کہ میرے بہترین اندازے کے مطابق اس پر اجماع ہے، مطلب لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اجماع امت کے ہاں ریفرنس کے طور پر بھی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ اجماع جب کبھی ہوا ہوگا، کبھی بھی جب امت میں ہوگا، تو ابتداءً یہ ہوگا کہ امت کے بہت سارے علماء اس کا دعویٰ کریں گے، ایسا ہی ہے نا، بہت سارے امت کے علماء کریں گے کہ اس پر اجماع ہے، وہ بھی کہے گا اس پر اجماع ہے، وہ بھی کہے گا، پھر یہ دعوے اتنے زیادہ مل جائیں گے کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ مطلب محسوس کریں گے کہ ہر علاقے کے علماء اس پر اجماع نقل کر رہے ہیں، تو یہ اجماع قطعی ہو جائے گا۔ اچھا، البتہ یہ ہے کہ اگر لیکن ابتداءً تو اس کا دعویٰ ہوگا نا کہ ایک بندہ، دو بندے، تین بندے کہیں گے کہ اس پر اجماع ہے میرے علم کے مطابق۔ اچھا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شروع ہوا ہو کسی جگہ پر، ایک عالم کہے کہ میرے علم کے مطابق اس پر اجماع ہے، لیکن وہ اسی کی ہی بات ہو، اور بہت سارے علماء نے نہیں کہا ہو کہ ہاں اس پر اجماع ہے، وہ ایک بندہ، دو بندے، تین بندے۔ اچھا، اگر یہ اس طرح کا بندہ کوئی بہت بڑا محقق ہے، بہت وسیع نظر کا مالک ہے، تو اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ اس پر میری نظر میں، میرے علم کے مطابق امت کا اجماع ہے، تو وہ بھی ایک معنی تو رکھتا ہے، وہ بھی ایک معنی تو رکھتا ہے، اس نے یوں بات نہیں کر دی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی بہت چلا پھرا ہو، اور بہت دور دور کے جو اہل علم ہیں ان کی جو ہے معلومات، ان کی اخبار اس نے بہت زیادہ اکٹھی کی ہوں تو ہی یہ دعویٰ کیا ہو۔ البتہ یہ اس کا دعویٰ جو ہے بہت باقی امت کی بڑی تعداد علماء سے ویریفائی بہرحال نہیں ہوا ہے، تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ اجماع ظنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اجماع جو ہے وہ ظنی ہے۔ کسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ابن عبد البر جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے، کسی وقت جو ہے ابن تیمیہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری نظر میں اس پر اجماع ہے، تو اس کو ہم اجماع ظنی کہتے ہیں۔ یہ بہرحال اس درجے میں حجت نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہم نے جو فرق کیا ہے کہ اجماع ایک قطعی ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ زبان زد عام ہوتا ہے، بہت معلوم ریفرنس ہوتا ہے امت کے اہل علم کے ہاں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو امت کے اہل علم کے ہاں کو بہت بڑا ریفرنس نہیں ہوتا، بعض بڑے بڑے علماء نے ایک دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ یہ اجماع ہے۔ اچھا، یہ خیر یہ تو بات تھوڑی سی اور ہے، اس کو تو ہم یہ اقتباس سے پڑھیں گے تو تھوڑا سا اس کو کھولیں گے بھی۔ جو موٹی بات یہاں پر یہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے اجماع کی دلالت قطعی ہوگی اور دوسرے اجماع کی دلالت بہرحال ظنی ہی ہوگی۔ اچھا، لیکن یہاں تھوڑا سا ہم جو ہے نا اجماع کے حوالے سے آپ کو ایک چیز جو ہے وہ بتاتے چلیں۔ یہ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اجماع کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں پتہ نہیں شاید ایک مسئلے پر اجماع ہوا ہو، 2 یا 3 یا 4 مسئلوں پر اجماع ہو گیا ہو، پتہ نہیں کتنے مسئلوں پر اجماع ہوا ہوگا، تو اس والے تھوڑا سا یہ معلومات کی حد تک یہ 4 صدی ہجری کے یہ وفات ہوئی ہے ابن المنذر کی 319 صدی ہجری میں۔ انہوں نے جو ہے نا ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کا نام ہی الاجماع ہے، الاجماع لابن المنذر۔ اس میں انہوں نے 353 مسئلے اجماع کے بیان کیے ہیں کہ ان مسئلوں کے اندر جو ہے وہ اجماع ہے، اور وہ پہلے قسم کا جو اجماع ہے اس کی بات جو ہے ہو رہی ہے۔
اچھا، اس کے بعد امام ابن حزم نے بھی اجماع کے مسائل جو ہے نا وہ نقل کی ہیں کہ ان مسائل پر امت کا اجماع ہو چکا ہے. ان کی کتاب ہے مراتب الاجماع. امام ابن حزم یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں. تو مراتب الاجماع ابن حزم کی. اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس میں ابن حجر نے جو تقریرات کی ہیں ان میں سے بہت ساری تقریرات البتہ قابل مواخذہ، بہت ساری تو نہیں، مطلب بہرحال ایک تعداد ایسی ہے کہ جس میں وہ تقریرات بہت ایکوریٹ نہیں تھیں اجماع کے بارے میں. ابن حزم کے جو بیانات ہیں وہ تو اس پر جو ہے نا ایک بہت اچھی جو ہے وہ ایک تعقیب کی ہے امام ابن تیمیہ نے بعد میں. اس کا نام رکھا ہے نقد مراتب الاجماع. یہ ایک بہت اچھا ڈاکومنٹ جو ہے وہ بن گیا ہے. تو بہت ساری چیزیں جس میں ابن حزم کا خیال ہے کہ اجماع بنتا ہے، انہوں نے کہا نہیں کہ یہ اجماع نہیں بنتا، یا اگر بنتا بھی ہے تو انہوں نے اس مسئلے کو تھوڑا سا جو ہے نا وسیع اس کی کیا. انہوں نے کہا اس مسئلے کے اتنے سے حصے پر اجماع ہوا ہے، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں باقی کا حصہ بہت ایکوریسی ہے اگر آپ نقد مراتب الاجماع امام ابن تیمیہ کی پڑھیں. امام ابن تیمیہ جو ہے وہ 728 صدی ہجری میں فوت ہوئے، مطلب 8ویں صدی ہجری کے امام مانے جاتے ہیں. اچھا، البتہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس میں جو سب سے وسیع ذخیرہ اجماع کے مسائل کا مدون ہوا ہے وہ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے ایک امام ہے ابو الحسن ابن القطان. انہوں نے جو ہے نا وہ کتاب لکھی ہے الاقناع فی مسائل الاجماع. کہتے ہیں مطلب یہ بہت توسع کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اچھا، تو موجودہ دور میں ایک موسوعۃ الاجماع فی الفقہ الاسلامی، یہ کوئی اسی دور کے کوئی عالم ہیں، مجھے پوری طرح اندازہ نہیں، مصر کے ہیں یا شاید کویت کے ہیں، سعد ابن ابی حبیب. تو انہوں نے جو ہے نا موسوعہ کا مطلب ہوتا ہے انسائکلوپیڈیا، اجماع کا انسائکلوپیڈیا. تو اس طرح کے جو ہے نا کچھ چیزیں آپ کو میسر ہیں اور ایسے مسائل کی تعداد آپ کو اچھی خاصی جو ہے وہ مل جاتی ہے کہ جن پر انہوں نے استقصاء کر کے آپ کو بتایا کہ امت کن کن مسائل پر متفق ہوتی چلی آ رہی ہے. اچھا، یہ بیچ میں تھوڑی سی تھی چیز میں نے کہا کہ آپ کے لیے ذکر کر دیا جائے. اب ہم آتے ہیں واپس اپنے اسی موضوع پہ. یہ پیج نمبر 72 امام ابن تیمیہ کا ایک اقتباس یہ لے کر آئے ہیں. والاجماع نوعان قطعی فهذا لا سبيل الى ان يعلم اجماع قطعی على خلاف النص. یہ ایک اجماع قطعی ہوتا ہے، یہ جو ہے اس کی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اجماع قطعی جو ہے وہ آپ کے علم میں آئے اور وہ نص کے برخلاف ہو. واما الظنی فهو الاجماع الاقراری والاستقرائی. تو وہ اجماع جو ہے وہ اقراری ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو علم یعنی ہر بندہ آپ کو ایسا ہی کہتا نظر آتا ہے، یا استقرائی ہوتا ہے ایک عالم نے اپنا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ مطالعہ کر کے ایک طریقے سے سروے کر کے ایک نتیجہ اخذ کیا ہوتا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہوا ہے. بأن يستقرئ احوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا. اس نے زیادہ سے زیادہ اہل علم کے اقوال پڑھے ہوتے ہیں اور اس میں سے پھر اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ اس مسئلے پر ان سب کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بس بات صرف اتنی ہے، اس کو ہی اقراری کہتے ہیں. اور یشتہر القول فی القرآن ولا يعلم احدا انکرہ. قرآن مجید کے تفسیر وغیرہ کے معاملے میں ایک قول اتنا زیادہ مشہور ہو گیا ہے ایک عالم کے ہاں کہ اس کے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اس بات پر کبھی بھی کوئی نکیر کی ہو. فہذا الاجماع، یہ جو اجماع ہے، وَإِن جَازَ الْاحْتِجَاجُ بِهِ، اگرچہ اس سے حجت پکڑنا جائز ہے، فلا يجوز ان تدفع النصوص المعلومۃ به، البتہ یہ جائز نہیں ہے کہ کبھی کسی نص کے برخلاف یہ اجماع کی یہ صورت آپ کے سامنے آ رہی ہو تو آپ نص کو جو ہے نا وہ کر دیں، رد کر دیں ایسے کسی اجماع کے دعوے کی بنیاد پر. لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الانسان بصحتها، یہ بہرحال ایک ظنی حجت ہے اور انسان جو ہے وہ بالجزم اس کے صحیح ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف،
لا یجزم بانتفاء المخالف، وہ بہرحال بالجزم یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کوئی مخالف دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا، مطلب اس کے لیے اس کا امکان نہیں ہے ایسا دعویٰ کرنے کا۔ وحیث قطع بانتفاء المخالف فالاجماع قطعی، ہاں جب اس بات کی بالجزم دعویٰ کیا جا سکتا ہو کہ اس کا مخالف پورے عالم اسلام میں نہیں پایا جاتا تو البتہ ایسا اجماع قطعی ہوتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية، جب یہ صرف اس کے ظن پر جو ہے یہ ظن میں ہے کہ اس کا برعکس نہیں ہے اور ایسا ہی ہے تو یہ ایک ظنی حجت ہوتی ہے۔